دے رہے ہیں آج بہت کچھ یاد آ رہا ہے بولنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر ہمارے آقا دو جہاں کے مولا مدنی تاجدار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کیا، 28واں پارہ سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ کے 4 نمبر آیت میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کردار تمہارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کردار۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمونہ آئیڈیل کیوں بنایا؟ ایسے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل و ماڈل بنایا، اور ساتھ میں یہاں پر خاص کر کے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے، ابراہیم علیہ السلام کے اصحاب کے ایک خاص صفات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس خاص صفات کی آج ہم کو ضرورت ہے۔ اس خاص صفات کی ضرورت اس لیے ہے کہ 2 دن پہلے مشورہ ہوا میلاد شریف کے جلوس کے بارے میں، تو میں نے ایک بات عرض کیا تو 2-4 لوگ غصہ ہو کے اٹھ کے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ ڈی جے، اگر آپ ڈی جے کے ساتھ جلوس نکالو گے میں جلوس میں نہیں رہوں گا، میں جہاں ڈی جے کی آواز آئے گی میں وہاں سے واپس آؤں گا۔ یہ میں نے اس لیے، میری مجبوری الگ ہے۔ ایک تو شریعت ہر عالم کو پابندی کرنا چاہیے، خاص کر کے میری مجبوری یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر بد عقیدوں کا میں جواب دیتا ہوں۔ اب وہ میرا کوئی بھی ویڈیو غیر شرعی کوئی بھی کام ہو، اس کو ساری دنیا میں بد عقیدہ لوگ اچھالیں گے، بولے دیکھو یہ فتویٰ لگاتے ہیں دیوبندی وہابیوں پر، اہل حدیثوں پر، یہ دیکھو ڈی جے کے ساتھ جلوس میں شامل ہے۔ تو کسی گناہ میں، غیر شرعی کام میں شامل ہونا بھی گناہ ہے، اور ڈی جے یہ شریعت میں اجازت نہیں دیتی، اور ڈی جے کی آواز اس سے صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کڈنی کے لیے، دل گردہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور آواز اتنے تیز آواز میں ڈی جے بجاتے ہیں کہ کھڑکیاں دروازہ تک کانپنے لگتے ہیں۔ تو یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، مال کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ یہاں تک کہ بریلی شریف میں اس مرتبہ عرس اعلیٰ حضرت کا اعلان ہوا، عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر بریلی شریف میں اعلان ہوا کہ ڈی جے کے ساتھ جو بھی چادر پوشی کے لیے لے کے آئیں گے، اور کیا ہوتا ہے بریلی شریف میں جو مین روڈ ہے، مین روڈ سے راہ اعلیٰ حضرت جو بریلی شریف گئے ہیں، کون کون حضرات گئے ہیں بریلی شریف؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ آپ لوگ ایک بار تبھی جانے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت کا احسان، یہ اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے، اعلیٰ حضرت کا احسان ہے ہم لوگوں پر، ماشاءاللہ حضرت بریلی شریف گئے ہیں، اور باقی حضرات سے بھی میں گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، جب اجمیر شریف جاتے ہیں تو بریلی شریف بھی جائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا اتنا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اعلیٰ حضرت نے سارے چوروں کو بے نقاب کیا، اور ہمارے ایمان عقیدہ کو اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے۔ اس لیے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق و محبت سکھایا، اور نبی کے دشمن کی پہچان کرایا، دشمن سے دشمنی کرنا سکھایا ہے۔ اور ہمارے ذاتی دشمن ہمارا اصلی دشمن نہیں ہے، اصلی دشمن ہمارے آقا کی دشمن، ہمارے آقا کے جو دشمن ہیں
اللہ و رسول کے جو دشمن ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے درگاہ سے تقریباً آدھا کلومیٹر دور دونوں طرف مین روڈ آتے ہیں، جس طرف بھی جائیں مین روڈ جو ہے تقریباً آدھا کلومیٹر دور۔ تو آدھا کلومیٹر تو بہت زیادہ رش رہتا ہے، بھیڑ رہتا ہے، اس بھیڑ میں جو ہے ڈی جے کے ساتھ گاڑی لے کے آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مین روڈ تک باجا گاجا کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور وہاں سے چادر لے کے پھر پیدل چل کر اعلیٰ حضرت کے دربار میں پیش کرنے کے لیے چادر لے کے آتے ہیں۔ اس مرتبہ سختی کے ساتھ منع ہوا، اگر مین روڈ میں بھی اگر کوئی ڈی جے بجائے گا اور اس کی چادر درگاہ شریف میں لے کے آئے گا تو اس کا چادر قبول نہیں کی جائے گی، درگاہ اعلیٰ حضرت پر پابندی لگ گئی۔ تو ہم لوگ بھی ہمارے شہر میں پابندی لگانا چاہیے۔ سب کے اوپر تو پابندی نہیں لگا سکتے، خود کے اوپر آپ پابندی لگا سکتے۔ جب خود آپ ان سے راضی رہیں گے، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو ان کے گناہ میں بھی آپ شامل رہیں گے۔ تو گناہ سے بیزار ہونا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ وہ خوبی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں وہ لوگ دشمنوں سے، بدعقیدہ گمراہ اور مشرکین سے کہتے تھے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، اور بت شکن ہونے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کے چوٹ پہ اعلان کیا نمرود کے بارگاہ میں، اور نمرود کے جھوٹی خدائی کا پول کھولا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور نمرود کے سامنے ڈٹ کر جو ہے توحید کا اعلان کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے کردار تمہارے لیے مشعل راہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ کیوں نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ وہ لوگ کہتے تھے اپنے مد مقابل اس زمانے کے طاغوتی، اس زمانے کے شیطانی طاقت کو، اس زمانے کے مشرکین کو کہتے تھے ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم سے ناراض ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن میں اللہ تعریف کر رہا ہے، تو اللہ اس عادت سے اللہ خوش ہے کہ جب کوئی کسی سے ناراض ہو، بیزار ہو تو بیزاری کا اعلان کرے۔ لوگ ایک حدیث کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، علماء اکرام سے توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی دیر موبائل جیب میں رکھ دے اور میری طرف دھیان دے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ ایک حدیث کا غلط تشریح کرتے ہیں، غلط مفہوم لوگ سمجھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی برائی ہو، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم تستطع فبلسانہ فإن لم تستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ایمان کا 3 درجہ بیان کیا ہے۔ آپ کے پاس اگر 3 درجے میں بھی ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایمان کا 3 درجہ بیان کیا ہے کہ مومن ہوگا، اس کے سامنے کوئی برائی ہوگی تو اس کے طاقت، اگر مومن اتنا کمال درجے کا اس کا ایمانی طاقت ہے تو وہ ہاتھ سے روکے گا، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے گا، زبان سے بولے گا، ڈنکے کے چوٹ پہ بولے گا۔ ابھی تو ہم زبان سے روکنے دوسرے درجے کا ہم ایمانی فریضہ ادا کر رہے ہیں، اس میں بھی لوگ جو ہے دبانے کی کوشش کریں، مولانا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ذرا سنبھال کے، ذرا نرمی سے، ذرا پیار سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 4 کتاب نازل فرمایا، ایک ڈنڈا بھی نازل فرمایا اللہ نے، عصا بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ صرف 4 کتاب سے ہی اگر کام ہو جاتا ہے تو عصا اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ اللہ کی حکمت کا آپ ذرا غور کریں۔ تو ڈنڈا ہر جگہ مارنا نہیں، بلکہ ڈنڈے کی بھی ضرورت ہے، بغیر ڈنڈا کے کام نہیں چلتا، سمجھے؟ تو جب ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کھل کر ڈنکے کے چوٹ پہ نام لے کر رد کرے اور روکے۔
بدعقیدگی گمراہی کو، بدعمالی کو، نافرمانی کو، خلاف شرع کام کو، ہر چیز صرف ہم بدعقیدہ کر کے ان کا رد کر دیا۔ ہمارا اپنا بھی تو ضرورت ہے، ہم بھی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم بھی سدھرنا ہے، نیک اعمال کرنے والے ہم بھی نیک بنے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو جب غیر شرعی کام ہو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو بیزاری کا اظہار کرے، میں اس کام میں ہمارا شمولیت نہیں ہے، اس کام میں میں شامل نہیں ہوں، اس کام سے میں نفرت کرتا ہوں، میں ناراض ہوں۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، بھائی بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، بتا رہے تھے میلاد شریف میں 4 بجے تک 5 بجے تک ڈی جے بجتا ہے، کبھی رات بھر آدھی رات تک، رات 10 بجے تک ڈی جے بجتے رہتا ہے، اور ڈی جے پر ڈانس کر رہے ہیں اور غیر شرعی فضول حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ جلوس کس کے نام کا ہے؟ کتنی افسوس کی بات ہے، نبی کے نام پر نبی کی نافرمانی کی جا رہی ہے، نبی کو ناراض کرنے کا کام ہو رہا ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سارے ان کی فکر کر رہے ہیں، ہم پہلے نکلیں گے، پھر وہ بعد میں ڈی جے والے آئیں گے، نماز کے ٹائم پہ وہ پھر ڈی جے بجاتے رہیں گے۔ اگر ہم بعد میں بھی آئیں گے نا تو بھی وہ نماز کے ٹائم پہ ڈی جے بجائیں گے، ان کی عادت ہے۔ ان سے ہم بیزاری کا اظہار کریں، ہم اپنے راہ پر چلیں، ہم اللہ و رسول کو راضی کرنے کی ہم بات کریں، ہم اللہ و رسول کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ تو میں اس لیے اس دن بولا تھا، سارے لوگ ان کی فکر کر رہے ہیں، ہماری فکر کوئی نہیں کر رہا ہے کہ ہم جمعہ کے دن ہے، میلاد شریف، جلوس میلاد جمعہ کے دن ہے، تو جمعہ کی نماز کی بھی پابندی ہو، علماء اکرام جمعہ کی نماز کا بھی خیال رکھتے ہوئے کس وقت مناسب ہوگا، اس حساب سے ہم اپنا خیال رکھیں کہ نمازی کیسے صحیح طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت سے سرشار ہو کر ساری دنیا والوں کو بتا دے یہ ہمارے آقا کی شریعت ہے، جس آقا کی شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں اس آقا کے ہم آج میلاد منانے کے لیے نکلے ہیں، یہ دکھانا ہے دنیا والوں کو، بتانا آج ہمارے آقا کی پیدائش ہے۔ اسی دن اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں، آقا کی نافرمانی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باجا گاجا سے کتنے نفرت کرتے تھے، کتنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی تھی۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں راستے سے گزر رہے تھے، صحابی رسول، ان کا نام ہے حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے صحابی تھے، بچے تھے۔ تو جاتے جاتے کہیں سے گانے کی آوازیں آئی، گانا باجا کی آواز آئی، تو اللہ کے رسول کان میں انگلی ڈالے، دونوں کان میں، اور پورے راستہ گزرنے تک آواز، جب تک آواز آتی رہی اس وقت تک اللہ کے نبی کان سے انگلی نہیں ہٹائے، اور حضرت نوفل سے پوچھ رہے تھے کہ آواز بند ہو گیا، آواز آنا بند ہو گئے کیا؟ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے یا رسول اللہ ابھی بھی آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہ انگلی ہٹا کے دیکھتے کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو اس حدیث میں علماء اشکال فرماتے ہیں کہ حضور تو سنے نہیں، کان میں انگلی ڈالے، صحابی کو حضرت نوفل کو سننے کی اجازت دے دی، ان کو روکا نہیں، ان کو بھی کہا کہ تم بھی انگلی ڈالو، ایسا نہیں کہا حضور نے۔ تو جب حضور خود باجے سے بچ رہے ہیں تو حضرت نوفل کو سننے کیوں دیا؟ اس اشکال کا آپ کو جواب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، نابالغ بچے پر گناہ عائد نہیں ہوتی، نابالغ بچہ ہے، ہاں اگر مجبوری نہ ہو اس کو بھی بچایا جائے۔ اب یہاں مجبوری تھی کہ حضور اگر خود کان سے انگلی ہٹاتے تو وہ گناہ کی جو آواز ہے، باجا گاجا، یہ شیطان کے ہتھیار ہے۔ باجا گاجا کیا ہے؟ شیطان کے ہتھیار ہے، اور اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ نفاق مطلب منافقت، منافق اس کو پسند کرتا ہے باجا گاجا، تو یہ اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا ہتھیار ہے باجا گاجا۔ جب اللہ نے شیطان کو مردود کر کے دھتکار کے جنت سے باہر کر دیا تو شیطان نے کچھ چیزیں مانگا اللہ سے، شیطان نے اللہ سے مانگا
کیا اللہ میں سارے انسان کو دیکھ سکوں، انسان مجھے نہ دیکھ سکے۔ ایک چیز اللہ نے کہا چل تجھے دے دیا۔ وہ 6 کروڑ سال اس نے عبادت کیا تھا، اس کے عبادت کے بدلے میں اس کی جو ڈیمانڈ تھا اس دن دے دیا۔ پہلی بات یہ تھی کہ اس نے مانگا کہ میں انسان کو دیکھ سکوں، انسان مجھے نہ دیکھ سکے، اللہ نے کہا جا تجھے دے دیا۔ دوسری بات یہ کہ وہ انسان کے رگ و ریشے تک خون کی طرح اس کے جسم کے ہر جگہ سرایت کر سکے، اللہ نے کہا جا تجھے دے دیا۔ تیسری چیز اس نے مانگا کہ میں قیامت تک میں حیات مانگتا ہوں، جب تک دنیا میں آدم کی اولاد رہے تب تک میں بھی زندہ رہوں، اتنی مجھے حیات ہی دے۔ پھر وہ بھی دے دیا، اور اس کو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ یہ چیزیں لے کر آیا، یہ چیز اس نے تیار کیا، جو باجا گاجا میوزک، یہ چیزیں ہمیں شیطان سے نفرت ہے تو شیطان کی بنائی ہوئی چیز سے بھی نفرت کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیز میرے دوستو، اللہ تعالی ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے اللہ و رسول کی تابعداری کرنے کے لیے۔ اب اللہ و رسول اتنا ناراض ہے اور اللہ کے دشمن نے چیز کو بنایا، اس چیز کو ہم جو ہے خوشی سے، اور وہ بھی سرکار کے نام کی جلوس، کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، دین و اسلام پر ظلم ہو رہا ہے، اور اتنی غلط حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ میلاد کے دوسرے دن سارے واٹس ایپ گروپوں میں وہابی، دیوبندی، اہل حدیث سب ہمارے خلاف، دیکھو بریلی بھی کر رہے ہیں ان پڑھ عوام، اور جواب کون دینا پڑ رہا ہے؟ علماء اکرام کو، ہم کو دینا پڑ رہا ہے۔ تو ہم کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ ہے نا ہماری بات پہ تھوڑا توجہ دیں۔ جہاں ڈی جے جیسا میں مخالفت کر رہا ہوں، ہمارے علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ، تو آپ بھی علماء کا ساتھ دیں۔ جو شرارتی طبقہ ہے، جو منمانی کر رہا ہے، ان کی منمانی خود بخود بند ہو جائے گا۔ میرے بھائی، جو سخت بات کہتے ہیں لوگ، جو ہے نرمی کی بات کرتے ہیں، جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی ذرا نرمی کرو، ابھی تھوڑے دن۔ بھائی ان کے جب ہمارے 70% سنی ہے، ان کے 30% کے مقابلے میں ہم لوگ اگر نرمی کر رہے ہیں، جہاں ہماری تعداد کم ہے وہاں سنیت کا کام کیسا کریں گے بتائیے؟ جب یہی آپ کر نہیں پا رہے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ، زیادہ وقت تو نہیں ہو رہا حضرت، ایک واقعہ اور بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اس زمانے کا ظالم بادشاہ تھا، وہ جیل میں ڈال کر صرف اس کی بدعقیدگی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، اس وقت اہل سنت کا رہنما امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس گمراہ بددین معتصم باللہ، اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس کے مخالفت میں آواز اٹھایا، اس نے گمراہی پھیلایا تھا، خلق قرآن کا مسئلہ، اس کے خلاف سرکار امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو آواز اٹھایا، اس آواز کی وجہ سے اس بادشاہ کی بادشاہت میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ تو اس بادشاہ نے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا، اور جیل سے نکال کر روزانہ 300 کوڑے مارے جاتے تھے۔ تو حق بات بول کر صرف دعوت کھانا نہیں ہے، کوڑے بھی کھانا ہے۔ ہم کے ہر حق بات بول کر ہم صرف دعوت کھانا سیکھ لیے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، لیکن وہ دوسرے علماء کو نہیں بول رہا ہوں، میں خود کے لیے بول رہا ہوں۔ حق بات بول کر کوڑے کھانا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ہے۔ تو میرے عزیز، جب 300 کوڑے روزانہ مارے جاتے تھے، ایک بار بعد میں جیل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد ایک دن حضرت فرماتے ہیں، رحم اللہ ابا الحیثم، بیٹے نے سنا، حضرت کے بیٹے نے، حضرت کے صاحبزادے نے، آپ ابو الحیثم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کون ہے ابو الحیثم؟ من ابو الحیثم؟ کون ابو الحیثم ہے؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب جیل میں تھا، کوڑے مارنے کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے جلاد، 2 آدمی 2 ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ کڑی بندھے ہوئے، یہاں پر ہاتھ پکڑ کر، دو جلاد 2 طرف سے پکڑ کر مجھے لے جا رہے تھے باہر چوراہے پر کوڑے مارنے کے لیے۔ زمانے کے سب سے بڑے عالم، 46,000 حدیث لکھے ہیں، حدیث کی کتاب، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، سب سے بڑی حدیث کی کتاب مسند احمد،
جس میں سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، اس زمانے کے پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے محدث جیل سے لے جا کر روزانہ چوراہے پر کھڑا کر کے 300 کوڑے مارے جاتے تھے۔ جب ایک مرتبہ مجھے کوڑے مارنے کے لیے جلاد مجھے پکڑ کے لے جا رہے تھے، اتنے میں پیچھے سے میرے کندھے پر ایک آدمی نے ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر اس نے کہا، حل عرفتہ، مجھے پہچانتے ہو؟ میں پیچھے مڑ کر دیکھا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا لا، میں نہیں پہچانتا۔ بولے انا ابو الہیثم، میں ابو الہیثم ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا من ابو الہیثم، ابو الہیثم کون ہے؟ تو ابو الہیثم کہتا ہے کہ میں اس زمانے کا بہت بڑا ڈاکو ہوں، اور دنیا میں ایسا کوئی جرم نہیں میں نے نہیں کیا، قتل اور لوٹ مار سب گناہ میں نے کیا، اور مجھے گناہ کے جرم میں جیل میں ڈالا ہے، اور روز مجھے بھی پکڑ کر کوڑے مارتے اور پوچھتے ہیں کہ تو نے جرم کیا، میں انکار کرتا ہوں۔ روز مجھے پوچھتے ہیں، 18,000 کوڑا کھایا ہوں میں، کوڑے مارے گئے مجھے، لیکن میں ابھی تک میں نے اقرار نہیں کیا، میں اپنی بات پر قائم ہوں، میں اٹل ہوں، ثابت قدم ہوں، حالانکہ میں غلط ہوں، میں غلط آدمی ہو کر، میں ڈاکو ہو کر میں ثابت قدم رہ سکتا ہوں، آپ اللہ والے ہیں، آپ بھی ثابت قدم رہنا، ٹلنا نہیں، ہلنا نہیں، ثابت قدم رہنا۔ کتنے بھی کوڑے مارے مجھے، جب 18,000 کوڑے مارے پھر بھی میں اپنے جرم کا میں نے اقرار نہیں کیا، میں اپنے ثابت قدمی کو میں نے توڑا نہیں، چھوڑا نہیں۔ آپ تو اللہ والے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ بھی ثابت قدم رہنا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ پر جو امتحان، مجھ پر جو ظلم و ستم کیے گئے، اس کے بارے میں ہمارے چاہنے والے تو بہت تھے، لوگ کہتے ہیں حضرت ذرا نرمی کرو، آج مجھے بھی کہتے ہیں ایسا ہی، لوگ کہتے ہیں حضرت ذرا نرمی کرو، وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ سب سے زیادہ مجھے جس کی بات اچھی لگی وہ ہے ابو الہیثم، اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے۔ تو دوست بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ دنیا میں جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، دنیا میں جتنے دن رہے گا اتنے دن جو کام جس کے مقدر میں ہے وہ کرے گا، اس لیے میں جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ وہابیوں کے گڑھ میں جا کر وہابیوں کے خلاف 3 بار مجھ پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ مہاراشٹر میں کولہاپور میں تقریباً ان کے 200 مسجد ہے وہابیوں کی، سنی مسجد صرف ایک ہے، وہاں جا کر بھی میں نے وہابیوں کے چھکے چھڑایا، وہابیوں کے 15 مولویوں کے ساتھ میں اکیلا مناظرہ کیا۔ جا کر کولہاپور ضلع ہے مہاراشٹر میں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ کولہاپور میں، کولہاپور سے 5 کلومیٹر دور شیرولی مدرسہ ہے، وہاں پر ان کے 15 مولویوں کے ساتھ میں 3 گھنٹہ مناظرہ کیا، اور وہ 15 مولوی اس وقت میں اکیلا تھا، میرے پاس کوئی ویڈیو کیمرہ وغیرہ نہیں تھا، اور اس وقت کیمرہ بھی نہیں چلتا تھا، آج سے 13-14 سال پہلے۔ تو یہاں تو میں سمجھتا ہوں یہاں ہمارا قلعہ ہے، لیکن لوگوں کو، اب سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا ہے۔ ہمارے لوگ بیدار ہو جائے نا فوراً ان کا خاتمہ طے ہے، لیکن ہم لوگ برے بننا نہیں چاہتے، ہم سوچتے ہیں چلو ان سے بھی اچھے رہے، ان سے بھی اچھے رہے، ان سے بھی اچھے رہے۔ ارے بھائی برے ہونا ہے، میں تو کہتا ہوں سب مجھے برا کہے، اور جو اللہ و رسول کو معاذ اللہ برا کہہ رہے ہیں وہ ہم کو برا کہہ کے کم سے کم وہ جو اللہ و رسول کی دشمنی کر رہے ہیں اتنے وقت ہماری برائی کرے۔ اعلیٰ حضرت کا واقعہ میں نے سنایا، اعلیٰ حضرت کا خط جو ہے، اعلیٰ حضرت کے اوپر جو خط لکھتے تھے وہابی بدعقیدہ لوگ، اعلیٰ حضرت پڑھ کر رکھ دیتے تھے۔ حضرت ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خط پڑھ کر اتنا رنجیدہ ہوئے، حضرت سے کہا کہ اتنی گالیاں دے رہے دیوبند سے آپ کو خط لکھ کر، آپ پھر بھی آپ کوئی اس پہ ایکشن نہیں لے رہے۔ حضرت نے فرمایا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، سرکار کا ڈھال بن کر میں ان بدعقیدوں کو ساری بدعقیدگی، نبی کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں ان خبیثوں کو نبی کے خلاف بکواس کرنے کے بجائے میرے خلاف بکواس کرنے پر میں نے ان کو میری طرف مائل کیا،
تو یہ جو بات ہے نا، بدعقیدوں کو ہم امید نہیں رکھ سکتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے یہود نصارہ تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین پر نہ چلا جاؤ۔ اب کوئی بدعقیدہ وہابی، یہ وہابی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے جب تک ہم ان کی جماعت میں نہ چلے جائیں، ان کے جیسا بدعقیدہ، ان کے جیسا گستاخ ہم نہیں بنیں گے، تب تک وہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ پھر ہم ان کے جیسے بدعقیدہ بن جائیں؟ ہرگز نہیں، جان چلی جائے، گردن کٹ جائے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ تو یہ جھکنا نہیں، بدعقیدوں کے ساتھ کبھی بھی جھکنا نہیں، جتنا جھکو گے ان کی ہمت بڑھے گی۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے ہمارے درمیان ماشاءاللہ جید علماء اکرام تشریف فرما ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں، علماء اکرام کے دیدار کرنا بھی ثواب ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کیا، اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ نبی جو دے وہ لے لو۔ اب نبی کیا دے سکتے ہیں؟ خود اللہ نے فرما دیا جو دے، یعنی جو میں ہر چیز داخل ہے، ہر چیز دے سکتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے، وہ نبی کو مانا ہی نہیں۔ ان کو یہ جو یہودیوں کی عادت ہے، یہودی لوگ کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے، ان ملعون لوگوں کا رد کرتے ہوئے اللہ فرمایا ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ سخی ہے، سب سے زیادہ سخی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اس کے بعد میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ اب سخی کے در میں، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دروبے بہا دیے ہیں۔ سرکار کے دینے کا نظارہ تو دیکھیے، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے میں حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ظاہری حیات میں دے سکتے تھے، اس آیات کا وہ لوگ تشریح کرتے ہیں کہ نبی تو ظاہری حیات میں دے سکتے ہیں، اسباب سے دیتے ہیں، اور اسباب کے علاوہ نبی نہیں دے سکتے، معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں آج بھی ہمارے آقا نبی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہتے ہیں، تھے نہیں کہتے ہم۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے آج بھی ہمارے رسول با اختیار ہے، آج بھی ہمارے آقا با اختیار ہے، مدینہ سے ساری امت کو دیکھ رہے ہیں، ساری امت کو عطا کرتے ہیں۔ تو جو سبب کے ساتھ خاص کرتے ہیں ان سے ہمارا اختلاف اسی بات پر ہے، وہ کہتے ہیں نبی جو دیتے تھے سبب کے ساتھ دیتے تھے، اسباب سے دیتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جہاں اسباب نہیں وہاں بھی آقا دیتے تھے، اس وقت بھی بغیر اسباب دیتے تھے۔ اب بتائیے علم دینا، اسباب کیا ہے؟ استاد کے پاس آپ بیٹھیے، علم حاصل کیجئے۔ اب پورے حدیث ہمارے مولانا پڑھائیں گے، پورے حدیث بخاری شریف آپ پورا سیکھنا ہے، مولانا کے پاس پڑھیے۔ قرآن سیکھنا ہے، مولانا کے پاس جانو ہے ادب طے کرتے ہوئے آپ قرآن پڑھیے، سیکھیے۔ تو یہ ہے سبب، اسباب، استاد کے پاس بیٹھ کر سیکھنا۔ اور سرکار آنکھوں میں اشارے میں اگر جام پلائے، اسے اسباب نہیں کہتے، یہ فوق الاسباب ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ ابو ہریرہ سرکار سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں کچھ بھی پڑھتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، آپ سے کوئی چیز سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ تو سرکار اگر اسباب بتاتے، سرکار کہتے
روزانہ دودھ پیا کرو، بادام کھایا کرو، یا کوئی ٹانک، کوئی اس زمانے کے حساب سے کوئی ٹانک ہو تو اس ٹانک استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنے چادر بچھاؤ۔ اب علم بھول رہے ہیں، چادر سے کیا تعلق ہے؟ ابو ہریرہ جانتے ہیں دنیا والے دوسرے طریقہ سے دیتے ہیں، آقا کے دینے کا طریقہ بھی نرالا ہے، آقا نرالے انداز میں دیتے ہیں۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر بچھایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مٹھی بھر بھر کے 3 بار چادر میں ڈالا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث 3846 نمبر حدیث ہے بخاری شریف میں۔ میں حدیث کا نمبر بھی اس لیے بتاتا ہوں، یہاں نمبر کا بیماری بہت ہے، سب نمبر پوچھتے ہیں، تو آپ نمبر یاد رکھ کے اس نمبر ان کے منہ پہ ماریے۔ ہاں، تو 3864 حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 بار اللہ کے رسول ایسا مٹھی بھرے اوپر کی طرف اور 3 بار چادر میں ڈالا۔ سرکار نے علم ڈال دیا، سارے علوم کے خزانے ڈال دیے، اور ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ سینے سے لگا لو، چادر کو سینے سے لگا لو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو سینے سے لگایا اور فرمایا فما نسیت بعد ذلک شیئا، اس کے بعد میں ایک لفظ بھی زندگی میں نہیں بھولا۔ اور سب سے زیادہ حدیث روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو یہ سرکار کے دینے کا انداز ہے۔ تو جو کہتے نبی دے نہیں سکتے ان کا کوئی اور ہوگا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دیتے ہیں اور تا قیامت دیتے رہیں گے، اور حشر کے میدان میں سرکار کی سخاوت کا انداز اور نرالا ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم جب بولتے ہیں بھائی جو لوگ ایسا عقیدہ رکھے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک بات اور عرض کر دوں، میں نے آج جو ایک مسئلے میں کمپرومائز کیا تو کچھ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت دب گئے اور نرم ہو گئے، تو آزمانے کے لیے آج مغرب میں پھر آئے تھے وہ شیطان لوگ، ایک شیطان پھر آیا تھا۔ تو پھر میں نے جب ٹوپی پہننے کی تاکید کی، دیکھیے ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، اہل حدیث کا چیپٹر کیا ہے وہاں سے کلوز ہو گیا۔ ابھی دیوبندی کا چیپٹر ابھی کلوز نہیں ہوا۔ ہر مسئلے میں ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، ایک مسئلے میں ہمارے قاضی صاحب ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک مسئلے پہ کمپرومائز کیا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، دوسرا نیا مسئلہ ابھی اٹھاؤں گا نہیں، لیکن جو چیپٹر کلوز ہے اس کو دوبارہ کوئی شروع نہیں کر پائے گا انشاءاللہ۔ ابھی بغیر ٹوپی کے کوئی نہیں آئے گا اور کوئی بھی زور سے آمین نہیں کہے گا۔ اپنے مسجدوں میں بھی جو بھی بدعقیدگی کرنے آتے ہیں، بہت سارے مساجد میں آتے ہوں گے، تو ایک ایک کر کے کم کرنے کی آپ بھی کوشش کریں۔ اب یہ ماشاءاللہ ہمارے مولانا جعفر صاحب، ان کا خیال میرے سے زیادہ ملتے جلتے ہیں الحمدللہ۔ اب ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے، اب کسی بھی آدمی کے اوپر سے بولوں تو مولانا جعفر صاحب کے طرف سے بولتا ہوں لطیفہ۔ اب مولانا جعفر صاحب نے اپنی مسجد میں اعلان کیا، بیان میں کہا کہ دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کچھ لوگ جو ہے دیوبندیوں کے حمایتی تھے بھٹک گئے، ایک دم غصے میں آ گئے، مولانا جعفر صاحب کے پاس آ کے بولے آپ نے کیسے کہہ دیا دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اب ہم نے حدیث سے دلیل دیا، ان کے کفری عقیدہ بتائے، سب کچھ بتائے، پھر بھی لوگ جو ہے دلیل نہیں مانتے۔ آج لاجک کی بھی بیماری آ گئی، لوگ جو ہے لاجک سمجھتے، لاجک کیا ہے اس کا؟ یعنی عقلی دلیل۔ بھائی عقل قبول کرے یا نہ کرے، حدیث و قرآن سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اب یہ لاجک پوچھ رہے ہیں مولانا جعفر صاحب سے، مولانا جعفر صاحب نے بہت ساری دلیلیں دی، حدیث دی کہ بھائی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کا عقیدہ خراب ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے ان کا عقیدہ، پھر بھی لوگ نہیں مان رہے۔ تو مولانا جعفر صاحب جیسے تیسے کر کے 1 دن 2 دن گزارے، جمعہ کا دن آیا، جمعہ کی نماز کے بعد اعلان کر دیا کہ آج سے میں 4-5 دن چھٹی پہ جا رہا ہوں، آج سے میری بیوی نماز پڑھائے گی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی ہے وہ بھی۔ تو لوگ ایک دم کیا میری بیوی آپ کی بیوی کیسے نماز پڑھائے گی؟
حضرت کا کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ میری بیوی تو اللہ کی بندی ہے۔ نہیں، اللہ کی بندی ہو تو کیا ہوا؟ نماز نہیں ہوتی عورت کے پیچھے؟ ارے بھائی، اللہ کی بندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو دیو کی بندی کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ دیو کی بندی کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو دیو کے بندوں سے ہمیں کیا مطلب؟ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا مطلب؟ ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ العزیز، سرکار اعلیٰ حضرت ہمیں اتنا خزانہ دیا ہے بد عقیدوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ میں نے ایک بد عقیدے سے کہا، اگر تم اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب بھی پڑھ لو تو اعلیٰ حضرت پر فدا ہو جاؤ گے، تم نے پڑھا ہی نہیں۔ اور سب سے زیادہ ظلم ہم نے کیا کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اعلیٰ حضرت کے نظریہ کو اگر ہم دنیا والوں کو پہنچاتے، آج سب سے زیادہ دنیا کے بڑے بڑے یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت پر ریسرچ ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت تھے کون، اور ریسرچ کر کے لوگ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے، جو لوگوں کی جو دماغ ہے، لوگوں کی ساری طاقت ختم ہونے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بڑے بڑے اللہ والے اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کو لقب دیا معجزات من معجزات رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزہ میں سے ایک معجزہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی ذات ایک معجزہ ہے۔ تقریباً 215 علوم میں اعلیٰ حضرت مہارت تامہ حاصل تھے۔ اعلیٰ حضرت کو 215 علوم پر اعلیٰ حضرت مہارت تامہ رکھتے تھے، اور ساری صفتوں میں اعلیٰ حضرت کی جتنی خوبیاں ہیں، ساری خوبیوں میں سب سے زیادہ، ساری خوبیوں میں جو بھاری تھی وہ ہے عشق و محبت۔ اور محبت اتنا غالب تھا کہ نبی کے خلاف جو بھی ہے اس سے اعلیٰ حضرت جتنا سخت اور کوئی نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ اکرام کے بعد اعلیٰ حضرت جیسے سخت، علامہ اقبال نے بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت کے اندر اگر سختی نہیں ہوتی، اس زمانے کے امام اعظم ابو حنیفہ اس زمانے کے امام اعظم تھے، مگر اعلیٰ حضرت کے اندر ذرا سختی تھی۔ تو سختی یہ بعض اللہ والوں کی طرف سے، بعض اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے سختی دی جاتی ہے۔ اب ہمارے علماء ماشاءاللہ، یہ انبیاء کرام بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا شدت ان کے اندر تھی، ہارون علیہ السلام کے اندر نرمی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شدت، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نرمی۔ اب میں بھی ایک بات بولتا ہوں، ایک مولانا بیان کریں گے کہ ایک ولی کی کرامت ہے، ایک اللہ والے نے دشمن کو معاف کر دیا، معاف کرنے کا واقعہ حضرت بیان کیے، اور یہ مولانا بیان کیے ایک ولی نے اللہ کے دشمن کا گردن اڑا دیا۔ دو واقعہ بتائیں گے نا، مجھے یہی واقعہ پسند آئے گا جو ایک اللہ کے ولی نے دشمن کو گردن اڑا دیا، یہی واقعہ مجھے زیادہ پسند آئے گا۔ کیوں پسند آئے گا؟ خدا کے دشمن سے نفرت کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کے نام کسی سے نفرت نہیں کرتے، سب سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا ہے، جس سے محبت ہو اس کے مخالف سے دشمنی ہو، دو محبت ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کی زندگی اسی آیات کی ترجمانی ہے ساری زندگی۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه۔ اللہ فرماتا ہے کوئی مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ اور روز آخرت پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے، اور اللہ کے دشمنوں سے
दुश्मनी से भी मोहब्बत रखे, अगरचे वो उसके बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनसे दुश्मनी, उसमें दुश्मनी ही रखेगा, मोहब्बत नहीं रखेगा। और अगर ऐसा दुश्मनी, अगर खुदा के दुश्मन से दुश्मनी रखेगा तो अल्लाह की तरफ से इनाम होगा, जैसा इनाम आला हज़रत पर हुआ है, ऐसा इनाम होगा, खुदा की तरफ से इनाम होगा। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, अल्लाह फरमाता है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, जो खुदा के दुश्मन से दुश्मनी करेगा, खुदा के महबूबिन से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला ईमान उनके दिल पे नक्श कर देगा। अल्लाह जब नक्श करेगा वो कभी मिट नहीं सकता। आज ईमान बचाने का एक ही फार्मूला है। आज जो ईमान हमारे दिल में है, देखिए फितना, इतना रोज़ाना फितना ज़मीन पे उतर रहा है, हर जगह फितना, नए नए फितने शुरुआत हो रहे हैं। ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। और ईमान किसका बचेगा? जिसके दिल में अल्लाह नक्श कर दिया हो। अल्लाह ईमान नक्श कर देगा उसके दिल में। और फरमाता है अल्लाह ताला व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उनकी मदद फरमाएगा। व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और अल्लाह ताला दुनिया में ही उसको जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। तो एक ईमान बचाने का सबसे अहम और सबसे मजबूत फार्मूला ये है, खुदा की दुश्मन से दुश्मनी करो, खुदा के महबूबिन से मोहब्बत करो। ये दो चीज़ आप याद रखिए। आज के नसीहत का हासिल यही है, खुदा के महबूबिन से, अंबिया औलिया से सच्ची मोहब्बत करना, उलमाए हक़ से सच्ची मोहब्बत करना, और खुदा के दुश्मन से सच्ची दुश्मनी करना, शिद्दत के साथ दुश्मनी करना। हम भूल जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो भूल जाते हैं, रिश्ता कोई नहीं। जिस दिन आखिरत मैदान महशर में जब कोई ना होगा, बाप बेटे से भागता होगा, उस दिन सरकार के पास शफाअत का भीख मांगने के लिए जाओगे, सरकार फरमाएंगे तू तो मेरे दुश्मन से रिश्तेदारी थी, मेरे साथ तेरा क्या रिश्ता है? उस दिन क्या जवाब देंगे हम? अगर हमने सारे रिश्ते नाते नबी की मोहब्बत में ख़त्म कर दिया, उस दिन सरकार से हम कहते या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में हमने सब रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सब दुश्मनों को छोड़ दिया, या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में हमने सब कुछ छोड़ दिया, आप ही है मेरे। उस दिन सरकार हमारा बेड़ा पार फरमाएंगे। इसलिए हकीक मोहब्बत दिल में पैदा करे और नबी के दुश्मनों से दुश्मनी रखे और दुश्मनी जाहिर करे। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आप सभी हजरात को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं यौम आज़ादी के ताल्लुक़ से फ़िक्र आला हज़रत फ़िक्र रज़ा पेश करने जा रहा हूँ। करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए नान नहीं। आज जो यौम आज़ादी के मुताल्लिक़ कुछ बदअक़ीदा गुमराह लोग अपने अकाबिरीन को मुजाहिद आज़ादी साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो ये मुजाहिद आज़ादी नहीं, ये देश के सबसे बड़े गद्दार जो थे, ये इनकी किताब से मैं साबित कर रहा हूँ। किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद, जिल्द दुआम, पेज नंबर 111। पेज नंबर 111 में लिखते हैं रशीद अहमद गंगोही के बारे में कि मैं बेगुनाह साबित हो गया। अंग्रेज़ ने मुझे शक की बुनियाद पे पकड़ा था कि मैं देश के आज़ादी के जंग आज़ादी में मैं लड़ा हूँ, लेकिन मैं लड़ा नहीं, मुझे बेगुनाह साबित किया। जब गंगोही खुद कह रहे हैं मैं बेगुनाह हूँ, फिर ये लोग कह रहे हैं नहीं, ये अपना फजीहत खुद कराना चाहते हैं। इनकी आदत है ये देवबंदी वहाबियों की, और एक दो फ़िरके हैं, देवबंदी और एक है अहले हदीस, दोनों वहाबी हैं। दोनों अंग्रेज़ के वफ़ादार और अंग्रेज़ के चापलूस थे। इनके मियाँ नज़ीर हुसैन दहलवी जो अहले हदीस का हेड, उन्होंने तो अंग्रेज़ से बिल्कुल, अंग्रेज़ उनको शेखुल उलमा, ताजुल उलमा लक़ब दिया। हमारे उलमा को फांसी पे चढ़ाए और उनके उलमा को ताजुल उलमा का लक़ब दिया। अल्लामा हसरत मोहानी जो कल आपने शेर पढ़ा, फांसी पे चढ़ते हुए भी नात शरीफ पढ़कर हमारे उलमा देश के लिए कुर्बानी दिए। आज कुछ नादान लोग हमको देश से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी वजह से देश आज़ाद हुई,
देश की मिट्टी, अब आज़ाद देश में हम कदम रखे हुए हैं, जी रहे हैं, ये मुसलमानों के कुर्बानी का सदका है। आज भी दिल्ली के लाल किला में, दिल्ली गेट ऑफ इंडिया में, इंडिया गेट में 93,000 शहीदों का नाम है, उसमें 63,000 मुसलमान हैं। हमारा हिस्सा देश में कितना है? हम डंके के चोट पे हम शान से कह सकते हैं ये देश हमारी है। और हमारे देशभक्ति का तो आलम ये है, हम वफात मरने के बाद भी हमारी ज़मीन के अंदर हम दफन होते हैं और इस मिट्टी में भारत के एक एक ज़र्रा ज़र्रा पर हमारे उलमा इकराम, हमारे अल्लाह वालों की कुर्बानी शामिल हाल है। अब इनके अशरफ अली थानवी को 600 रुपया तनख्वाह मिलता था अंग्रेज़ों से। बताइए, जो अंग्रेज़ों से वजीफ़ा ले, और उनको आज पेश किया जा रहा है मुजाहिद आज़ादी। और एक बात मैं गलत फहमी, मुसलमानों को गलत फहमी से मैं आपको आगाह करता हूँ कि महात्मा बोलकर जो किसी और को लक़ब दे रहे हैं, महात्मा, आला हज़रत फरमाते हैं महात्मा जो है हिंदी में है, अरबी में रूहुल कुदस हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इन लोगों ने दिल्ली की जामे मस्जिद में उसको बिठाया, मिंबर पे बिठाया, एक काफिर को मिंबर पे बिठाया और उसको अमन का पैगंबर कहा बदअक़ीदा वहाबियों ने। आज हम पर शिरक का, बिदअत का फतवा लगाते, कभी सामना करो पता चलेगा। हाँ, हम 23 साल से इनको चैलेंज कर रहे हैं, इनके अंदर दम नहीं कि किसी भी मौके, किसी भी मौजू पर हमसे बात कर सके। मुजाहिद आज़ादी हमारे उलमा थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी लखनऊ के हाई कोर्ट के जज थे, काजी थे, उन्होंने अपने वहदे की कुर्बानी दी। अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद का फतवा सबसे पहले अल्लामा फजल हक खैराबादी दिए। आप कहते हैं अल्लामा फजल हक खैराबादी उनका, अब अल्लामा फजल हक खैराबादी उनका है या हमारा है, ये मैं साबित करता हूँ आपको। अल्लामा फजल हक खैराबादी जो देवबंदियों के सबसे बड़े अकाबिर इस्माइल दहलवी को काफिर लिखा है। इस्माइल दहलवी को अल्लामा फजल हक खैराबादी अगर देवबंदी का होता तो इस्माइल दहलवी को काफिर क्यों कहता? तो सबसे पहले इन बदअकीदों ने एक बदअकीदी की गुमराही फैलाई कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। जब इनके इस पर कदगन किया गया कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, झूठ से आइब से पाक है, झूठ एक आइब है और झूठ से अल्लाह पाक है। तो इसमें सबसे पहले जो इम्कान नज़ीर का मसला इन लोगों ने उठाया, कहा कि अल्लाह चाहे तो पल भर में करोड़ों मोहम्मद को पैदा कर डाले, माज़अल्लाह। तो ये अल्लाह चाहे तो कर डाले। बहुत सारे आवाम समझते हैं अल्लाह की कुदरत का तो यहाँ इज़हार हो रहा है, नहीं। अब बात एक अल्लाह ने जब फिक्स कर दिया कुरान में, वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, अल्लाह ने कुरान में फिक्स कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ये अल्लाह की बात कन्फर्म है, फिक्स है, यकीनी है। और यकीन उसको कहते हैं उसके खिलाफ नामुमकिन हो। यकीन किसे कहते हैं? उसके खिलाफ इम्पॉसिबल, नामुमकिन, उसे कहते हैं यकीन। तो वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, अल्लाह कुरान में फरमा दिया अल्लाह एक भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैदा नहीं कर सकता, नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ने एक बार कह दिया वो कन्फर्म है। अब अल्लाह की बातों में शक पैदा करने के लिए, डाउटफुल करने के लिए ये लोग ये अकीदा, दो अकीदा इस्माइल दहलवी ने गढ़ा है कि अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद को पैदा कर डाले। अगर अल्लाह करोड़ों पैदा कर सकता है तो अल्लाह एक भी पैदा किया हमारे नबी जैसा? एक तो भी पैदा करना था, अल्लाह ने नहीं किया, क्योंकि अल्लाह भी अपने महबूब को बेमिसाल बनाया है। हबीब को अल्लाह ने साया भी नहीं रखा कि इंसान का मिसाल जो है उसका साया होता है। और ये नबी को बड़ा भाई कहने वाला, अपने भाई की तरह ताज़ीम करने वाला, इस तरह बदअकीदगी की बुनियाद पे अल्लामा फजल हक खैराबादी जो मुजाहिदीन आज़ादी का जो सरगना थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी आज भी सेलुलर जेल में उनका मज़ार है, अंडमान के सेलुलर जेल में। तो हज़रत ने इस्माइल दहलवी पर कुफर का फतवा दिया। उलमाए देवबंद उसको हज़म कर जाते। अब कहते देखो सारे मुजाहिदीन हमारे हैं, तुम्हारा एक भी मुजाहिद नहीं, सब के सब पैसा खाने वाला, अंग्रेज़ का चापलूसी करने वाला। यहाँ तक के मुरादाबाद के शाही मस्जिद के सामने उलमाए देवबंद खड़े थे, वाक़या इनकी किताब में मौजूद है, हयात तैयबा नाम की किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है मुरादाबाद के जामे मस्जिद के सामने उलमाए देवबंद खड़े थे और वहाँ से अंग्रेज़ के लश्कर जश्न मनाते हुए जा रहे थे।
1857 کی آزادی کے بعد مراد آباد کے سامنے سے، جامع مسجد کے سامنے سے انگریز کے لشکر جشن مناتے ہوئے جا رہے تھے، تو دیکھ کر ان کے جو بڑا مولوی تھا، دیوبندی علماء کے بڑا مولوی وہاں، اس کو لوگ جو ہے مجذوب کہتے تھے، اور بہت بڑے یہ لوگ جو ہے بہت ایکٹنگ اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہ مجذوب ظاہر کرتے تھے، دیوبندیوں کا مجذوب۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو ہوا اچھا ہوا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کیوں منظور تھا، اللہ کو کیا منظور تھا، جو ہوا اچھا ہوا، کیسا اچھا ہوا، دیش انگریز کے قبضے میں چلا گیا؟ تو کہتا ہے کہ انگریز کے لشکر میں حضرت خضر علیہ السلام بھی ہے، معاذ اللہ۔ صرف انگریز کے وفاداری میں لوگوں کو، انگریز کے طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اس طرح کی کرامتیں، جھوٹی باتیں بیان کیا ہے علماء دیوبند نے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، فکر رضا یہ ہے کہ ایک مشرک کے بدلے میں دوسرے مشرک کو مت چنو، ورنہ یہ انگریز مشرک سے زیادہ ظلم یہ لوگ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا آج ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلا جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو 18 20 سال جیل میں ڈال کے رکھے جا رہے ہیں۔ یہ انگریز سے بڑے ظالم ہیں، ان کا ساتھ مت دو۔ آپ سارے مسلمان ایک جٹ ہو کے انگریز کے خلاف لڑو، جہاد کرو، لیکن جہاد کا جو لیڈر ہے کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، جہاد کا لیڈر مومن ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ فکر رضا ہے۔ اگر اس وقت سارے مسلمان اعلیٰ حضرت کی بات سمجھ لیتے، فکر رضا سمجھ لیتے، آج ہم ظلم کا شکار بھی نہیں ہوتے، دیش کا پارٹیشن بھی نہیں ہوتا۔ دیش پارٹیشن ہونے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ ان کے علماء نے یہاں تک کہ بریانی بنا کر انگریز لشکر کا، یہ لوگ جہاد کرنے جا رہے تھے، انگریز بریانی بنا کر ان کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ بریانی کون بنا کے انتظار کر رہے ہیں؟ انگریز بریانی بنا کر۔ انگریز کی بریانی حلال جانور کا تو ہو نہیں سکتا، پتہ نہیں کس کی بریانی یہ لوگ کھائے ہوں گے۔ ان کے ایک ایک پول کھولنے جاؤ نا، یہ انگریز ان کو بریانی بنا کر کھلا رہے ہیں، انگریز بریانی بنا کر کھلا رہے ہیں۔ کتاب کا اوریجنل فوٹو میرے پاس موجود ہے، انگریز بریانی بنا کر کھلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریز کے خلاف ہم لڑے تھے۔ ان کا بڑا مولوی کہہ رہے ہیں انگریز کے خلاف ہم نے نہیں لڑا۔ آپ بتائیے، ایک ان کا اور جھوٹ کا پول کھولتا ہوں۔ اسماعیل دہلوی کہاں جا کے مرا؟ اس کو کہاں کے لوگوں نے مارا؟ پٹھانوں نے مارا، مسلمانوں نے مارا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ حیات طیبہ کتاب کا نام ہے، اس کتاب کو آپ کہیں آرڈر دے کے منگا لیجئے، شاید ان لوگوں نے چھاپنا بند کر دیا، چھپا لیا ہو، لیکن ہمارے علماء کے پاس اس کے اوریجنل کتاب موجود ہے۔ عبدالستار حمدانی صاحب کو میں بلانے والا تھا، حضرت نے ڈیٹ پیچھے کر دیا۔ حضرت کے پاس ساری کتابیں، علماء دیوبند کی ساری کتابیں حضرت کے پاس موجود ہے۔ 250 کتابیں کا رائٹر ہے حضرت عبدالستار حمدانی صاحب۔ تو یہ حضرت کے وہاں جا کر لائبریری میں خود اپنی کتاب سے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ حیات طیبہ نام کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھے ہیں کہ سب سے پہلی جہاد علماء دیوبند نے کیا، کس کے خلاف جہاد کیا؟ حاکم داغستان یار محمد خان کے خلاف جہاد کیا۔ یار محمد خان کیا انگریز کا نام ہے یا کسی سکھ کا نام ہے؟ داغستان جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے، وہاں کے حاکم، وہاں کے جو گورنر تھے، ان کا نام تھا یار محمد خان۔ اسماعیل دہلوی کے گستاخی کے خلاف انہوں نے لشکر اکٹھا کیا تھا۔ انگریز نے ان کو کچلنے کے لیے یہ اسماعیل دہلوی کو کلکتہ میں لشکر اکٹھا کر کے اسماعیل دہلوی نے بھاشن دیا کہ سکھوں کے خلاف جہاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، سکھوں کے خلاف جہاد کرو، سب لوگ کھڑے ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، سکھوں کا ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ سکھ تو زیادہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، انگریز زیادہ ظلم کر رہا ہے، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ کب دو گے؟ بولے نہیں، انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہرگز فرض نہیں ہے، انگریز کے خلاف بلکہ انگریز کا ہم حمایت کرنی چاہیے، سکھوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اور ایک مکاری کا راز بے نقاب کرتا ہوں، سکھ ہیں مشرقی پنجاب میں، پنجاب کا 2 حصہ ہے، ایک ہے مشرقی پنجاب جو انڈیا کے حصہ میں آیا، اور ایک مغربی پنجاب وہ پاکستان کے حصے میں گیا۔ تو مغربی پنجاب میں ٹوٹل مسلمان، مشرقی پنجاب میں سکھ تھے، اور 2 مارشل قوم تھے انڈیا کے،
انگریز کے خلاف بہادر اور طاقتور قوم، ایک مسلمان اور ایک سکھ، اور یہ دو اگر اکٹھا ہو کر انگریز کے خلاف دو جگہ سے لڑنا شروع کرے، انگریز کو 1857 سے پہلے ہی بھاگنا تھا، لیکن انگریز نے سازش کر کے مسلمانوں کو مسلمان کے خلاف، سکھوں کو مسلمان کے خلاف، مسلمانوں کو سکھوں کے خلاف لڑانے کا کام کیا۔ تب یہ 1857 کی پہلے کی بات ہے کہ یہ جو یار محمد خان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کلکتہ میں بھاشن دیا کہ ہمیں سکھوں کے خلاف جانا ہے، تو سکھ تو مشرقی پنجاب میں، اور یہ گئے بالا کوٹ میں، بالا کوٹ میں مرا، اس کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑا ٹکڑا کر کے کتوں کو دیا مسلمانوں نے۔ اسماعیل دہلوی جو نبی کا گستاخ غدار تھا، اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے کتوں کو دیا ہے، اس کو یہ شہید کہتے ہیں۔ وہ جو شہید ہے وہ شہید لائلہ نجد تھا، ذبیح تیغ خیار ہے۔ یہ شہید کوئی اللہ والے شہید نہیں ہے، یہ لائلہ نجد ہے، نجد کے پیداوار ہے، جس نجد کے بارے میں آقا نے فرمایا اس نجد میں کوئی خیر نہیں ہے، یہاں کبھی خیر نہیں ہوگا، یہاں زلزلے ہوں گے، یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ اب سینگ بھی آپ غور سے سنیے، جانور کا سینگ دو ہوتا ہے، یہ شیطان کا سینگ جو وہاں سے نکل کے آیا ہے، یہ سینگ کا دو حصہ ہے، ایک اہل حدیث ایک دیوبندی، شیطان کا یہ دو سینگ ہے، یہ نجد سے پیدا ہو کر آیا ہے۔ اور وہی اسماعیل دہلوی، آپ بتائیے، سکھوں کے خلاف لڑا نہیں، داغستان جا کے مسلمانوں کے خلاف لڑا، مسلمانوں نے قتل کیا۔ اس طرح ان لوگوں نے جتنے بھی ہسٹری لکھے ہیں اپنے علماء کے بارے میں، اپنی منہ میاں مٹھو بن کر لوگوں کو، آج ہر جگہ بہت سارے جہاں علماء دیوبند کی میجورٹی ہے، وہ لوگ جو ہے اپنے علماء کا نام پوسٹر بنا کے دیکھو ہمارے علماء آزادی، ایک بھی دیوبندی علماء کے آزادی میں کوئی کردار نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہر کسی نے دیوبندی نے لوگوں کا ایمان لوٹا، دیش کے ساتھ غداری کیا، اسلام کے ساتھ غداری کیا۔ ان غداروں کو پہچانے اور ان سے دور رہیں، ان سے اپنا ایمان عقیدہ بچائے۔ ان لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے جلن اس لیے ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو بسانے کے پیچھے اعلیٰ حضرت کا کردار ہے، ورنہ ان کے فتوے کے مطابق بھارت کو مسلمان چھوڑ کر ہجرت کرنا تھا۔ کروڑوں مسلمانوں کو ان لوگوں نے غلط فتویٰ دے کر کہا کہ بھارت چھوڑ دو، ہجرت کر کے دوسرے ملک کو چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ یا سعودی عرب چلے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھارت دارالاسلام ہے، تم کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہارے پرکھوں کے مزارات ہیں، غریب نواز کے مزار ہیں، یہاں پر اللہ والوں کے مزار ہیں، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار ہیں، حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار ہیں، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار ہیں، ان کو چھوڑ کر مت جاؤ، اللہ والوں کے جو ہے مزارات کو ویران مت کرو، بھارت میں بسو، یہاں رہو، یہ دارالاسلام ہے۔ تو اس سے بہت سارے عوام کو غلط فہمی کا شکار بناتے ہیں دیوبندی لوگ، وہابی اہل حدیث، کہتے ہیں دیکھو اعلیٰ حضرت نے انگریز کی حکومت کو دارالاسلام کہا، بہت سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سبھی حضرات کو میں بتا دیتا ہوں کہ دارالاسلام اس کو کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 1250 سال 1300 سال پہلے فتویٰ دیے ہیں، الفقہ الاکبر میں ہے کہ جہاں پر چند ارکان، سارے ارکان نہیں، اسلام کے چند ارکان، کچھ ارکان کھلے عام ادا کیا جا سکتا ہے، کھلے عام چند ارکان ادا کیے جا سکتے ہیں، اس کو دارالاسلام کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں، الزام اعلیٰ حضرت پر لگاتے ہیں، تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے کا یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام نہیں لیتے۔ آج سے 1300 سال پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جہاں پر چند ارکان کھلے عام ادا کیا جا سکتا ہے، ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، تو یہ ارکان جو ادا ہو رہی ہے دارالاسلام میں ادا ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ دارالحرب مانتے تھے تو دیوبندی کو چاہیے تھا کہ آج بھارت چھوڑے، دیوبندی بھارت میں رہنے کا حق ہمارا ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں حق دیا ہے۔ اصل میں یہ دیوبندیوں کو فضیحت کرانے کی عادت ہے، اپنی ذلت خود کرانے کی عادت ہے۔ ایک لطیفہ بیان کروں حضرت،
समझो एक सुन्नी मौलाना कहीं रास्ते से जा रहे थे, समझो हमारे मौलाना फिरोज साहब जा रहे थे, हाँ, तो आगे आगे एक देवबंदी मौलवी जा रहा था। अब दोनों को एक ही महफिल में जाके महफिल मुशायरा में जाना था, हाँ, तो मौलाना फिरोज साहब पीछे पीछे जा रहे और देवबंदी मौलवी आगे आगे जा रहा था। तो जाते जाते रास्ते में किनारे देखा कि एक बेर का दरख्त है, बेर समझते हैं? बेर का दरख्त है और गोबर के ऊपर एक पक्का बेर पड़ा हुआ है, गोबर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मौलाना फिरोज साहब जा रहे थे तो उनको कोई देखा नहीं, देवबंदी इधर उधर देखा तो नज़र नहीं आया, तो उठा के गोबर के ऊपर से बेर खा लिया है। अब खा लिया तो उसके बाद थोड़ी देर खाते खाते पीछे देखा तो मौलाना फिरोज साहब जा रहे थे। अरे मेरी फजीहत हो गई, मौलाना फिरोज साहब तो जाके बयान कर देंगे, वहाँ भी उनकी रुसवाई कर देंगे। तो जाकर जलसे में जाकर मौलाना फिरोज साहब ने जब माइक लिया, माइक लेकर कहा मैं कुछ अर्ज करूं, एक राज की बात बताऊं, हाथ जोड़ता हूं, आप दूसरा टॉपिक लीजिए। मौलाना समझे हो सकता है जो शेर मैं कहने जा रहा हूँ वो शेर इसने याद किया करके आया होगा, तो कहे नहीं हजरत और दूसरा टॉपिक लीजिए। ठीक है, मैं एक पते की बात बताता हूँ, हजरत ने फरमाया। तो बोले हजरत हाथ जोड़ता हूँ हजरत, ये मत बोलिए, वो बात मत बोलिएगा। बार बार जो भी टॉपिक, जो भी हजरत शेर बोलते हैं वो देवबंदी जो है आखिर हजरत से माजरत करता है। आखिर जब हजरत बार बार कह रहे थे, आखिर बोले और क्या कहेंगे, आप बार बार धमकी दे रहे, यही तो कहेंगे मैं गोबर से बेर उठाकर खा लिया था, यही तो आप कहेंगे। बात ये है, इसे समझिए, ये बदअकीदा लोग अपनी फजीहत, हर बात में अपनी फजीहत कराने पर तुले हुए हैं। दारुल इस्लाम सिर्फ आला हजरत ने नहीं कहा, आला हजरत से इन लोगों को जलन इस बात की वजह से है कि आला हजरत ने इनकी कुफर पर जो पर्दा पड़ा हुआ था उस पर्दे को उजागर करके सारी दुनिया के सामने इनकी हैसियत बता दी। कोई भी अकीदे पर इन गुस्ताखों का, इन गुस्ताखी पर इन गुस्ताख उलमाए सू कभी भी जवाब नहीं दे सकते। अभी देखिए 2 महीने से मैं इनको, जो गैर मुकल्लिद, 2 महीने से मैं चैलेंज कर रहा था कि आमीन के ऊपर तुम जो दावा करते थे आके साबित करो, रफ़े दैन पर तुम जो दावा करते थे आकर साबित करो। कभी भी ये साबित नहीं कर सके। अचानक 2 दिन पहले एक मैसेज आया, 2 दिन पहले एक वॉइस मैसेज आया कि ये अंगूठा चूमना ये ज़ईफ़ हदीस है, सबूत नहीं है। तो मैंने उनकी 3 किताबों से मैंने साबित कर दिया और सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और उसकी वजह से इनकी नींद हराम हो गई, इनकी मौलवियों की फजीहत हो गई। अगर फजीहत तुमको कराना नहीं था तो तुम क्यों बिला वजह किताब की तहकीक नहीं है। अब आइंदा कोई भी देवबंदी वहाबी अहले हदीस सुन्नियों के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा उनको। भाई हम अंगूठा चूमते हैं, मोहब्बत में चूमते हैं, और खुद इनकी किताब से दलील तो बहुत सारे हैं। हमारे उलमा, बड़े बड़े उलमा माशाअल्लाह 100 दलील देंगे, लेकिन खुद इनकी किताब से मैंने 4-5 दलील मोबाइल में मैं इकट्ठा करके रखा हूँ। और किताबें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा से गुजारिश है, अब उर्स आला हजरत का मौका है, बरेली शरीफ में बहुत रियायती कीमत पर किताबें दस्तयाब हैं। आप सभी हजरात उलमा इकराम अच्छी अच्छी किताबें मंगाए। बहुत सारे मकतबा, बहुत सारे किताब की दुकानों का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, नंबर है। मकतबा जामे नूर, रिजवी किताब घर और भी बहुत सारे किताब की दुकान वालों से मेरा कॉन्टैक्ट है। आप मुझसे रब्ता नंबर ले सकते हैं। और अवामुन्नास से गुजारिश है कि ईसाले सवाब अपने वालिदैन के लिए, ईसाले सवाब सबसे बेहतरीन मौका है। सबसे बेहतरीन ईसाले सवाब ये है किताबें तकसीम करें। खाना देखिए, आप घर में खाना पका कर खिलाए, अगर आप नहीं खिलाते क्या मैं भूखा रहता? मैं कहीं ना कहीं खाना मिलता। खाना आप खिला रहे, खाना खिलाना भी बहुत सवाब है, लेकिन वो काम करे जो काम ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। आप देखिए उलमा इकराम की तनख्वाह आप खुद जानते हैं, महंगाई का ज़माना है, 12,000, 13,000, 15,000 तनखे में उलमा घर चलाते हैं। किताबें ख़रीदना, अभी अगर किताब ख़रीदने के लिए मैंने कहा तो मौलाना साहब रब्ता करेंगे, 4,000, 5,000 रुपये की किताबें अगर लाएंगे तो घर का भी तो खर्चा है, और तनख्वाह कितनी है आप खुद देते हैं, तनख्वाह आप जानते हैं।
تو اس لیے اگر بخاری شریف، مسلم شریف، صحیح ستہ اور رد وہابیہ، بدعقیدوں کے رد میں جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو خرید کر کے، چھوٹی چھوٹی بہت ساری اچھی اچھی کتابیں، میں نے حیدرآباد میں ایک چھوٹی کتاب ہے فتنہ اہل حدیث اور اہل حدیث کے فریب، چھوٹی چھوٹی کتاب 10 روپیہ، میں 6 روپیہ میں خرید کر کے، 10 روپیہ کی کتاب 6 روپیہ کی خرید کر کے میں نے کم سے کم 10,000 کتابیں، کچھ کتابیں 10 روپیہ میں بیچا، اور جو باقی بچت کتاب تھے 6 روپیہ کی کتاب 10 روپیہ میں بیچ کر باقی کتابیں جو بچے تھے، اپنا پونجی جتنے میں خریدا تھا اتنے میں نے بیچا، اور جو بچے 10 روپیہ بیچا تو کتاب کچھ بچے نا، باقی کتابیں میں نے تقسیم کیا، تقریباً 10,000 کتابیں تقسیم کیا۔ اور ہمارے ایک حیدرآباد میں آج سے تقریباً 13 سال پہلے، حیدرآباد میں جہاں غیر مقلدوں کا بہت زیادہ دبدبہ اس وقت چل رہا تھا، وہاں جا کر ہر نوجوان کے پاس میں نے کتاب پہنچا دیا۔ اب اہل حدیثوں کو منہ دکھانے کی وہ لوگ لائق نہیں رہے، چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ان کی سارے بھید ہمارے عوام تک پتہ نہیں۔ عوام کے سامنے آتے ہیں، ارے ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم ایسا ہاتھ باندھتے ہیں، ایسا چوڑا کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر ہمارے عوام سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے حدیث میں ہو، آپ کے پاس علم نہیں۔ میرے بھائی کسی بھی حدیث میں ایسے نہیں اکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، فرما بردار عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کو عاجزی پسند، اللہ کے گھر میں، اللہ کی عبادت میں اکڑ کر کیسا کھڑا ہوتا ہے، آپ خود دیکھ کر ان کا آپ جائزہ لیجئے۔ 3 لاکھ مسلمانوں کو 1922 سے لے کر 1925 تک اس خبیث فرقے نے 3 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، ہمارے امام کو مسلح پر ذبح کیا، ہزاروں حدیثوں میں ان لوگوں نے تحریف کی، حدیث کو مٹایا، جو ان کے خلاف حدیثیں ہیں، جو ان کی پہچان ہے، وہ حدیثیں یہ لوگ بیان نہیں کرتے، پھر بھی دعویٰ ان کا اہل حدیث ہونے کا، دعویٰ ان کا حنفی ہونے کا۔ یہ دونوں مقلد وہابی، غیر مقلد وہابی، دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے دوستو، اس باطل فرقے والے جہاں علماء حق ان کے خلاف بولنے لگتے ہیں، یہ رشتہ داری کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں باطل سے بچنا ہے، ان سے رشتہ داری سے بچنا ہے۔ آگے جو ہو چکا ہے اس سے بھی پرہیز کرے، اگر نہیں تو کم سے کم آئندہ کوئی بھی رشتہ، بیٹے کا رشتہ ہو یا بیٹی کا رشتہ ہو، کسی طرح کا بھی رشتہ ان سے دینا اپنا ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، کیونکہ مسجد کا امام صاحب مولانا رشتہ دار کی وجہ سے اب ایک عالم دین سے آپ کی دشمنی ہو جائے گی، اور عالم سے جو دشمنی کرتا ہے اس کی بدبختی دنیا میں ہی نظر آتا ہے۔ دنیا میں مرنے سے پہلے جو عالم سے دشمنی کرے گا، مرنے سے پہلے وہ اپنے برے انجام دیکھ کر مرے گا۔ عالم سے جو دشمنی کرے گا بلا وجہ، کوئی شرعی وزر کے بغیر، وہ دنیا میں اس کا برا انجام دیکھ کے مرے گا۔ اس لیے علماء سے محبت کیجیے اور باطل فرقے والوں سے رشتہ داری سے بچے۔ رشتہ داری سے بہکتے ہیں لوگ، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جس کو آپ نماز وتر کی نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، خاص دعا، کون سے پڑھتے ہیں آپ؟ دعائے قنوت، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں مولانا لڑاتے ہیں، میں مولانا نہیں لڑا رہا ہے۔ حدیث پاک میں دعائے قنوت کی اہمیت ہے، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، مولانا کی کوئی قصور نہیں ہے۔ دعائے قنوت آپ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ دعائے قنوت میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرا دشمن ہے اس سے میں دور بھاگتا ہوں، جو تیرا دشمن ہے اس سے دور بھاگتا ہوں۔ صرف نماز میں ہی وعدہ کر رہے ہو، نماز کے باہر کہتے مولانا لڑاتے ہیں۔ آپ کیوں پڑھتے ہو دعائے قنوت؟ مولانا کے کہنے پر پڑھتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پڑھتے ہو؟ بتاؤ، جن بدعقید و گمراہ لوگوں نے 300 گستاخیاں کی نبی کی شان میں، 300 گستاخیاں ان کی کتابوں میں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو برا مت کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنمی کہا۔
اس باطل فرقے نزد سے جو فرقہ پیدا ہوگا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری نشانیاں بتائے اور فرمایا ایاکم و ایاہم لا یفتنونکم ولا یضلونکم واذا مرضوا فلا تعدوہم واذا ماتوا فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوا معہم۔ اللہ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار خبردار ان کے ساتھ کھانا پینا مت کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ مت کرو، ان کے ساتھ رشتہ داری مت کرو، وہ مر گئے تو ان کی جنازہ مت پڑھو، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ آج ایک کہہ رہا تھا، خود کو سنی کہتا ہے، فاتحہ بھی کرتا ہے، کہہ رہا تھا کہ میں تو کسی بھی مسجد میں جہاں اہل حدیث کی مسجد میں وہاں بھی نماز پڑھتا ہوں، کوئی بھی اہل حدیث مجھے نہیں کہتا ہے کہ تم رفع دین کرو۔ ارے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانتا ہے کہ تمہاری نماز ہمارے پیچھے یہاں پڑھے تو برباد ہو جائے گی، تمہاری نماز برباد کرنے کے لیے وہ لوگ مسجد بنائے ہیں۔ اذان بھی افطار کے 5 منٹ پہلے وہ اذان دیتے ہیں، سارے دن بھوکا رہنے کے بعد تمہارے افطار تمہارے روزہ برباد ہو جائے گا۔ افطار 5 منٹ پہلے ہی روزہ کھولے تو افطار ہوتا ہے؟ ان کو کون سے طریقہ، کون سے کیلنڈر ان کے 5 منٹ پہلے ہے؟ ہر اذان وہ 5 منٹ پہلے، افطار کے اذان بھی 5 منٹ پہلے دیتے ہیں، سحری کے وقت بھی 5 منٹ بعد دیتے ہیں، ہر جگہ ڈسکاؤنٹ، ہر جگہ ڈسکاؤنٹ، یعنی سحری میں 5 منٹ بعد کھاتے رہو، سارے سنی کھانا بند کر دے تو بھی تم کھاتے رہو، اور افطار سنی انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کے وقت جو بیٹھتے ایک ایک پل ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے روزے دار کے لیے فخر کرتا ہے۔ لیکن اہل حدیث وکٹورین وہ کہتے نہیں اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے، نہیں کرنے نہیں دینا، تم کو روزہ برباد کرنا ہے۔ اتنے تراویح ہاف ہو گیا، رابضیوں کا معاف ہو گیا، رابضیوں کا صاف ہو گیا، اور وکٹورین اہل حدیث کا ہاف ہو گیا۔ اور یہ جب طلاق کے مسئلے میں، طلاق ہونے کے باوجود جب گھر طلاق ہو گیا، طلاق کے بعد حرام زندگی گزارنے کے بجائے اگر سنی علماء کے پاس جاتے ہیں، سنی علماء کہتے طلاق ہو گیا اب جدائی ہے، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ طلاق کو کھیل تماشا مت سمجھو، ایک زندگی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اللہ کے نام پہ تم نے شادی کی ہے، رشتہ طے ہوا، تم بلا وجہ کیوں طلاق دو گے؟ یہ لوگ کہتے غصے میں طلاق دیے تو طلاق نہیں ہوتی، تو کوئی بھی پیار سے کہے اپنی بیوی کو کہے گا کہ میری پیاری بیوی تم نے اچھا کھانا بنایا، آج مجھے بہت اچھا لگا اس لیے طلاق دیتا ہوں تم کو، ایسا پیار سے کوئی طلاق دے گا؟ ہر جگہ غصے سے ہی طلاق ہوتی ہے، تو غصے سے طلاق دینے پر طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ وکٹورین دھوکہ دے کے کہتے ہیں کہ نہیں غصے سے طلاق دیے تو طلاق نہیں ہوتے۔ میں ایک چور کے بارے میں بتایا تھا، یہ چور نے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوروں کو پکڑا کہ دیا کہ وہ چور نے کسی گھر میں چوری کیا، گھر والا پہچان لیا، تو سارے چوروں نے گھر والے کو کہا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا کہ ہم لوگ چوری کیے تو تمہاری بیوی 3 طلاق ہو جائے گی، تمہاری بیوی 3 طلاق ہو جائے گی۔ تو اس نے جان بچانے کے لیے کہہ دیا، تو وہ پہچان والے سارے چور جو ہیں دن میں اس کے سامنے گھوم رہے، لیکن کسی کو بتا نہیں پا رہے، بتائے گا تو طلاق ہو جائے گا۔ تو آخر ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص آیا، آ کر کہنے لگے کہ امام اعظم ابو حنیفہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، یہ چور جو ہے میرا مال چرا کے میرا گھر صاف کر دیا، میرے سامنے گھوم رہا ہے، میں بتا نہیں پا رہا ہوں، آپ بتائیے کوئی شکل و صورت۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو قاضی کے سامنے چلتے ہیں، قاضی صاحب ہے ماشاء اللہ، اور قاضی صاحب نے کہا کہ چلو، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو قاضی صاحب کے پاس، قاضی صاحب سے مشورہ کیا، قاضی صاحب نے کہا کہ سارے چوروں کو پورے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں سب کو لائن سے کھڑا کرو، قاضی صاحب کے سامنے سے گزر ہوگا، اور جو بھی چور نہیں ہوگا ان کا انکار کرے گا، یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے بولے گا، لیکن جو اصلی چور آئے گا خاموش رہنا ہے، کیونکہ نہیں بولنے سے طلاق نہیں ہوگا، ہاں بولنے سے طلاق ہو جائے گا کہ یہ چور ہے، بتا دیا تو طلاق ہو جائے گا، کیونکہ وعدہ کیا تھا اگر میں کسی کو بتا دیا میری بیوی 3 طلاق،
تو تم چور ہو یہ میں بتاؤں گا نہیں، یہ وعدہ کیا تھا، تو خاموش رہا۔ جتنے چور تھے، چور کی باری آئی، قاضی کے سامنے چور آیا تو قاضی پوچھا کہ یہ چور ہے، چپ خاموش، تو قاضی نے اس کو پکڑ کے اندر کیا۔ تو اس طرح جب پکڑے چور، سارے چور پکڑے گئے، اس دن سے چور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہے۔ آج کے چور بھی ابو حنیفہ سے ناراض ہے۔ اب بتائیے، وہ چور بھی 3 طلاق کو ایک ساتھ 3 طلاق مانتے تھے، یہ اس سے بھی بدتر چور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دیے تو 3 طلاق نہیں ہوتا۔ اور جو مودی نے قانون لایا 3 طلاق کے بارے میں، یہ اہل حدیثوں کے سپورٹ میں قانون لایا، ہمارے اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، ہمارے دین کا مذاق اڑانے کے لیے قانون لایا ہے۔ اور اس قانون کا سپورٹ یہ وکٹورین اہل حدیث، وکٹورین ہم اس لیے کہتے ہیں، رانی وکٹوریہ کے پاس 1884 3 دسمبر کو ان کا رجسٹریشن ہوا۔ رجسٹریشن کا فوٹو بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے پاس ہے۔ 3 دسمبر 1884 ان کا رجسٹریشن ہوا رانی وکٹوریہ کے پاس۔ اس لیے کوئی بھی عورتوں کا بھی بہت ساری جگہ اجتماع ہوتا ہے، ہماری عورتیں، ہماری ماں بہن جو ہے اجتماع میں، دوسرے گاؤں میں میں نے دیکھا کہ اجتماع میں جا رہا ہے، کون اہل حدیث کا اجتماع ہو تو بھی جا رہا ہے اور وہابی کا اجتماع ہو تو بھی جا رہا ہے۔ کسی اجتماع میں بھی جانا نہیں، اجتماع سنی اجتماع اور سنیوں کا جلسہ، میلاد شریف کی محفل، درود پاک کی محفل، یہ محفل میں نور ہے، اللہ والوں کی شان بیان ہوتے ہیں۔ اور جو بدعقیدوں کی محفلیں ہیں وہاں ہرگز جانا نہیں، اپنا ایمان کے لیے خطرہ ہے، یہ لوگ اللہ والوں کے گستاخ ہیں، ان کے محفل میں جانے سے زندگی بھر نحوست رہتی ہے، چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو، ایک سنی مولانا کو لے کے کھڑا کرو، ایک بدعقیدہ کھڑا کرو، چہرے میں بدعقیدوں کے چہرے سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ اس چہرے کو دیکھ کر دن بھر کھانا میسر نہیں ہونے والا۔ اتنی نحوست ہے ان لوگوں کے چہرے پر، کیونکہ جو نبی کو نور نہیں مانتے، جو لوگ نبی کو نور نہیں مانتے، ان کے چہرے میں اللہ نور نہیں دیتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بدعقیدہ گمراہ لوگوں سے اس بستی کے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، سب کے ایمان عقیدہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔